میں نے یاد رکھا کہ ایک رات ایک قافلے میں پوری رات چلا تھا اور صبح جنگل کے کنارے پر سویا ہوا تھا۔ ایک مجذوب جو اس سفر میں ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے ایک نعرہ لگایا اور جنگل کا راستہ پکڑ لیا اور ایک گھڑی آرام نہ کیا۔ جب دن ہوا، میں نے ان سے کہا، یہ کیا حالت تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں نے بلبلوں کو دیکھا جو درخت پر گریہ وزاری میں لگی ہوئی تھیں، چکوریں پہاڑ میں اور میڈک پانی میں اور چوپائے جنگل میں۔ میں نے سوچا کہ انسانیت یہ نہیں ہے کہ سب تسبیح میں ہوں اور میں غفلت کی نیند سویا رہوں۔ دوش مرغ بصبح می نالید، عقل و صبر ببرد و طاقت و ہوش۔ گزشتہ رات صبح میں ایک پرندہ گریہ وزاری کر رہا تھا۔ عقل و صبرم، وہ میری عقل اور میرا صبر، و طاقت و ہوش، اور طاقت اور ہوش لے گیا۔ یکے از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید بگوشت، گفت باور نداشتم کہ ترا بانگ مرغ چنی کند مدہوش۔ گفتم ای شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح خواں و من خاموش۔ مخلص دوستوں میں سے ایک کو کان میں شاید میری آواز پہنچی۔ اس نے کہا، گفت باور نداشتم کہ ترا بانگ مرغ چنی کند مدہوش۔ اس نے کہا کہ میں نے یقین نہیں رکھا کہ تجھ کو ایک پرندے کی آواز ایسا مدہوش کر دے۔ گفتم، میں نے کہا، این شرط آدمیت نیست، یہ آدمیت کی شرط نہیں ہے، یہ انسان کے لائق نہیں ہے کہ مرغ تسبیح خواہ، کہ مرغ پرندے تسبیح پڑھیں، مرغ تسبیح خواں کہ پرندے تسبیح پڑھیں، ومن خاموش، اور میں خاموش رہوں۔ سوچیں آپ کہ جتنی بھی مخلوق ہیں اللہ کی، پرندے ہیں، چرند ہیں، اور دوسرے جو پانی میں رہنے والے جانور ہیں، جو بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ہمہ وقت اللہ کا ذکر کریں۔ اور جو اشرف المخلوق ہے، مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف ہے، معزز ہے، اگر وہ اللہ تو یقین جانیے وہ انسانیت کے مقام پر فائز نہیں ہے، کیونکہ انسان کے لائق یہ نہیں ہے کہ چرند و پرند تسبیح کریں اور انسان خاموش رہے اور غفلت کی نیند سویا رہے۔